سر یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈائلاگ آپس میں پارٹیوں کو کرنے چاہیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کس طرح آگے بڑھے گا اگر یہ کھانا جنگی رہے گی سر؟ جی پاکستان بڑھے گا اگر استحکام ہوگا. تو سر عمران خان کو بات کرنی چاہیے سب سے, کیوں بات نہیں کر رہے عمران خان, اور صدر زرداری کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یار عمران خان کا تو مجھے پتہ نہیں کیوں بات نہیں کر رہا ہے, صحیح اور وہ ان کی پارٹی کے لوگ بتا سکتے ہوں گے. صحیح. اس نے ایک ریجڈ سخت پوزیشن لے لی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری ایک اس کی طبیعت ہی ایسی ہے صحیح کہ وہ لوگوں کو جوڑنے والا ہے صحیح. اور ایک بڑا کنسنسس بنانے والا ہے. اس پہ اچھا اس پہ کوئی الزامات ہوں گے نہ ہوں گے, بہت کیسز میں بری ہو چکے ہیں, صحیح. اور 14 سال 15 سال سے وہ کیس چل رہے ہیں. پر اس میں یہ صلاحیت ہے آصف زرداری میں کہ وہ لوگوں کو ایک منیمم کامن پلیٹ فارم پہ لائے, اور اس سے اگر یونٹی ہو, منیمم یونٹی, اس پر عمل ہو, یونٹی ان ایکشن, تو وہ کنسنسس بڑھتا جاتا ہے. اس وقت عدت کیس کا فیصلہ آنا تھا, ساتھ ہی جج پر عدم اعتماد کر دیا گیا اور آج کیس بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. یار عدت کیس پہ تو شرم ہونی چاہیے ساری قوم کو. اور یہ کوئی کیس بنایا, ایک شوہر جس نے 6 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اور وہ اپنے اس کی کوئی اس کے بعد اس کی تعلق نہیں ہے اس بیوی کے ساتھ, اور وہ اس کو شوہر 6 سال بعد الزام لگا دیتا ہے, اور یہ الزام کو عدالت سن لیتی. اس طرح تو ہماری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, ان کا شوہر طلاق دی ہوئی اور 6 سال پہلے, اور بعد میں وہ 6 سال کسی وجہ سے, کسی لالچ سے یہ اس کو گرفتار کیا گیا. بالکل خابر مانکا کو یہ گرفتار ہوا ہے. گرفتار ہو کے 2 مہینے یہ رہا ہے, اس پہ انکم ٹیکس کا کیس تھا, یہ افسر انکم ٹیکس کا رہا ہے, اور پھر اس نے اس کا سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ ہو گیا. تو اب یہ اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر سے ایک شوہر جس نے 6 سال پہلے ایک خاتون کو چھوڑ دیا ہو, اب اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس طرح, تو ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں وہ یہ تذبذب میں ہیں, تو ہر کسی میں بھی. قاضی صاحب پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ عمران خان کے کیسز نہ سنے, 5 رکنی بینچ نے کہا, اس کے باوجود وہ ہر کیس خان صاحب کا خود وہ سن رہے ہیں. نہیں, سننا نہیں چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اب خط جو لکھا ہے برطانوی سفیر کو, اور وہ خط کی کاپی بھیجی ہے ٹو دا چیف جسٹس آف انگلینڈ اینڈ دا چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف دی یونائٹیڈ کنگڈم. انگلینڈ کا چیف جسٹس, اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کا چیف جسٹس, ایک ہے وہ خاتون ہے, اور ایک چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا, جو ہاؤس آف لارڈز کا میں ہوتا تھا پہلے, اب وہ سپریم کورٹ بن گیا. اب ان کو بھی کاپی بھیجی. ان کو کیا خبر کہ کیا یہاں کیا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, کوئی ہے مسئلہ, نہیں مسئلہ, کوئی سمبل کا ہے مسئلہ, کوئی نہیں ہے, کوئی 9 میں کوئی ہوا ہے, کوئی قیدی ہیں کہ نہیں. اب کل انڈین ہائی کمشنر بھی کوئی بیان دے گا تو چیف صاحب خود اس کا جواب دیں گے. ایک لاسٹ سوال, بات خواجہ صاحب تک پہنچ چکی ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کا کیس تھا, اس میں بھی کہا گیا تھا, جس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کو لائیو پروسیڈنگ تو امتیازی سلوک کیا گیا ہے, کیونکہ یہ نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ ایک کاز کو, ایک معاملے کو, ایک تنازع کو سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے اس کا کیا بحث مختلف فریقین کی ہو سکتی ہے, اور کیا بحث اور کیا اس میں الجھنیں ہیں, اور کہ وہ ساری قوم کو سامنے آئے, تو وہ پھر آپ کو لائیو دکھانا چاہیے. اگر آپ نے لائیو دکھا رہے ہیں, پہلے آپ لائیو ہی دکھا رہے ہیں, اور بعد میں اب یہ کہ جی وہ عمران خان اس کا یہ فائدہ نہ اٹھا لے, وہ فائدہ نہ اٹھا لے. دراصل تو در حقیقت تو وہ برٹش ہائی کمشنر کو جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے, اس کے بعد ان کو یہ کیس سننا ہی چاہیے تھا. اس
इसमें बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था आज खुद। उसकी वजह यह है कि आपने उस खत में बड़ी रिजिड पोजीशन लेनी है एक फरीक के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़, और आपने उसको जस्टिफाई किया है अपनी पोजीशन को। वो निशान, इलेक्शन निशान भी छीनने को, और दीगर ये नशिस्तें भी जिस तरह बांटी गई हैं उनको, तो आपने जब बुनियादी बातें ये इस नशिस्त और इस केस में, इस बहस में ज़ेरे बहस है, उनको ही आपने अपना मौक़िफ़ और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया, तो फिर आपको खुद नहीं बैठना चाहिए। मेरा तो ये राय है, और बड़ी पुख्ता राय है कि उस ख़त के बाद चीफ जस्टिस साहब का इस बेंच पे बैठना मुनासिब नहीं। सर, मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से बताइएगा कि मुतनाज़ा ट्वीट क्या सिलसिला है, क्या वजह है? दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने अदालत में बताया कि कर्नल साहब को रिलीफ मिलेगा उसको। नहीं, इमरान खान को भी रिलीफ मिलने का तो कोई इम्कान नहीं। अगर कोई अदालत थोड़ी सी रिलीफ दे देती है कि ख्वाजा हारिस उसको जाके मिल ले, वकील का जब चाहे मिलने का ही हो सकता है। वकील ने फारिग होना है शाम को, तो शाम को जाना। अब इसमें ही शोर पड़ जाता है, ये शोर पड़ गया। ये अदालतों पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इमरान खान के जरिए, पीटीआई के जरिए। पीटीआई के जजेस नहीं है तो या वो सही इंडिपेंडेंट है या वो गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें मैं कोई इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं हूँ। इसमें उसने खुद इमरान खान कुछ अपने लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं, जो बात किसी से बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, और ये उसको नुकसान है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बात हर चीज़ से करो, मानो किसी की तरह नहीं माननी। और तो सब मार्शल की अगर बातें हो रही ये हैं। तैयार हो मिसाल के तौर पर बैक चैनल पे, मुझे ये नहीं पता कि ये सदर जरदारी से मिले। मेरा ख्याल है सदर जरदारी बहुत सारे इनके लिए दरवाजे खोल सकते हैं, पर अब क्या है कि हमने नहीं मिलना चोरों को, किसी को भी। अब ये एक सख्त पोजीशन ले रही है इमरान, तो मुझे वो जल्दी बाहर आता नहीं नजर आता। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि वो डटा हुआ है अपने मुँह को, और वो इनके हाथों टूटता नहीं। जो सब मार्शल की बातें हो रही है, इस्लामाबाद में खबरें आ रही हैं। ओ नहीं यार, मार्शल लॉ नहीं लगता। अयूब